بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي: لو حملنا الحمير على الخير فكانت لنا مثل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. رواه أبو داود والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. وعن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت راية نبي الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن موسى بن عبيدة مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت سوداء مربعة من نميرة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. الفصل الثالث. عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. رواه النسائي. وعن علي رضي الله عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية فرأى رجلا بيده قوس فارسية قال: ما هذه؟ ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا فإنها يؤيد الله لكم بها في الدين ويمكن لكم في البلاد. رواه ابن ماجه. باب أداء السفر. الفصل الأول. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم. وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وفي رواية: إذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل زهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله متفق عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه قال فأدخلنا المدينة 3 على دابة رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشيا متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعيث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة رواه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه للناس متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصل فيه ركعتين رواه البخاري. الفصل الثاني عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثر وكثر ماله رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان 3 في سفر فليؤمروا أحدهم رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلبن 10,000 من قلة رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وقال الترمذي هذا حديث غريب. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم رواه أبو داود. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل 3 على بعير فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
نحن نمشي عنك قال ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن العاجل منكما رواه في شرح السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال رواه أبو داود. وعن بريدة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب فتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي قال جعلته لك فركبه رواه الترمذي وأبو داود. وعن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلم أرها كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يصدر الناس بالديبان رواه أبو داود. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في الناس إن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل أهله إذا قادم من سفر أول الليل رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بالليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وقال أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر رواه أبو داود. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد القوم في السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة رواه البيهقي في شعاب الإيمان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अली रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खच्चर गिफ्ट किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हो गए। फिर अली रज़ियल्लाहु तआला ने कहा अगर हम जो है ना छोड़ दें गधे को घोड़े पर तो हमारे लिए इस तरह की नस्ल होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिवाय इसके इस तरह करते हैं वो लोग जो जानते नहीं हैं। यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि खच्चर गिफ्ट किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हो गए। तो मैंने अर्ज़ किया अगर हम गधे को छोड़ दिया करें किस पर, घोड़े पर, तो इस तरह की नस्ल हमें मिलेगी।
خچر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جس کا باپ گدھا ہو اور جس کی ماں گھوڑی ہو، سمجھ آئے کہ اس کو خچر کہتے ہیں، اس سے جو نسل پیدا ہوتے ہیں نا اس کو خچر کہتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ اس طرح کی نسل ملے گی ہمیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ خچر کی نسل کیوں بڑھانی ہے؟ گھوڑے کو گھوڑی پر کیوں نہیں چھوڑتے؟ گھوڑی پر اگر گدھے کو چھوڑنا ہے یعنی گدھے سے جفتی کرانی ہے تو گھوڑے سے کیوں نہیں کراتے کہ اعلیٰ نسل مل جائے نا؟ تو یہ جو ہے نا یعنی یہ مطلب ہے کہ بیوقوف لوگ گویا کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، سمجھا کہ باقی ہے کہ جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری بھی فرمائی۔ اگلی روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی قبضے کی ٹوپی چاندی سے تھی، یعنی جو دستہ نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے، ٹوپی سے ہوتی ہے نا، تو وہ اس پر کیا تھی؟ چاندی تھی۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تلوار پر سونا بھی تھا اور چاندی بھی تھی، ٹھیک ہے، سلوار کے اوپر جو ہے وہ نا سونا بھی لگا ہوا تھا، چاندی بھی لگی ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے اس پر تو لگ سکتا ہے سونا، لیکن مرد پہن نہیں سکتا اس کو، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد والے دن 2 زیریں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہنا ہوا تھا اوپر نیچے۔ جنگ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زیریں پہنے ہوئے، اوپر نیچے پہنا ہوا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ زیرہ پہننا اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ بہادری ہے، ٹھیک ہے۔ بہادر شخص جو ہے نا وہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، بزدل شخص تو نہیں کرتا، اور اسباب کو اختیار کرنا کوئی توکل کے منافی نہیں۔ اگلی روایت میں ہے موسیٰ بن عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو محمد بن القاسم رحمہ اللہ کے آزاد کردہ غلام، فرماتا کہ اچھا وہ رہ گئی۔ اچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا کالا تھا، کالے رنگ کا تھا، اور چھوٹا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ رایا بڑے جھنڈے کو کہا جاتا ہے، کالے رنگ کا تھا، ٹھیک ہے، اور چھوٹا جھنڈا جو ہے نا وہ سفید تھا، لیکن بالکل سیاہ نہیں تھا، دور سے سیاہ نظر آتا تھا، لیکن قریب سے جو ہے نا اس میں سفید لکیریں تھی، ٹھیک ہے، باریک باریک سے، لیکن دور سے سیاہ نظر آتا تھا، اندازہ کہ جیسے جمعیت کا جھنڈا نہیں، اس طرح کا جھنڈا، یہی اسی سے انہوں نے لیا نا یہ جھنڈا، لیکن بہرحال اس میں جو پٹی ہے نا درمیان میں سفید، یہ میرے خیال میں زیادہ ہے، بالکل باریک سے لکیر ہونی چاہیے۔ تو یہ رایا بڑے جھنڈے کو بات، لوا چھوٹا جھنڈا سفید جو ہے نا وہ کلر کا تھا۔ اگلی روایت ہے موسیٰ بن عبیدہ جو محمد بن القاسم رحمہ اللہ کے غلام ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن القاسم رحمہ اللہ نے بھیجا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ان سے پوچھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ اور چوکور تھا، چورس تھا، اور نمیرا، اور جو چیتا نہیں ہوتا اس کے جو کھال ہوتی ہے اس طرح تھا، اس طرح کا تھا، چتکو برا جس کو کہا جاتا ہے۔ یہی اب بات ہو گئی۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا جھنڈا سفید کلر کا تھا۔ تیسری فصل انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نہیں تھی کوئی چیز زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے بعد گھوڑوں سے، یعنی عورتوں کے بعد سب سے زیادہ ازواج کے بعد سب سے زیادہ محبوب چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی وہ کیا تھی؟ گھوڑے تھے، بہت زیادہ محبوب تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عربی کمان تھی، اور ایک شخص کو دیکھا
اس کے ہاتھ میں فارسی کمان تھی، تو فرمایا یہ کیا ہے، اس کو پھینک دو اور تم اس کمان کو مضبوطی سے پکڑو، اس جیسے کمان اور مضبوطی سے پکڑو کامل نیزوں کو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کے ذریعے سے تمہاری دین میں، اور تمہیں شہروں میں قدرت دیتا ہے، جماتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا تیر کمان نہیں ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا عربی۔ ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا کہ فارسی کمان تھی اس کے ہاتھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا، اس کو پھینک دو، یہ جو کمان ہے عربی، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو لو، اس جیسی کمان، اور کامل لیزوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب عربی کمان میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ٹوٹ بھی جائے نا، ٹوٹنے کے بعد بھی وہ کام آتی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جو اپنا اسلحہ ہے نا اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو ترجیح دینا چاہیے، اس کی تشہیر کرنی چاہیے۔ جو اپنی مصنوعات ہوتی ہے تو اس کو ہی اس کی تشہیر کرنی چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ استعمال کریں گے، کل کو دوسرے لوگ بھی استعمال کریں گے۔ اگر آپ نے ہی اپنی چیز استعمال نہیں کرنی تو دوسروں نے پھر کہا کرنی، دوسرے آپ کو دیکھ کر استعمال کریں گے آپ کی چیز۔ سمجھ آ گئی کریں گے۔ اچھا، باب آداب السفر، آداب ادب کی جمع ہے، اس میں سفر سے متعلق جو احادیث ہیں وہ ذکر کی جائیں گی، اور سفر جو ہے نا کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، واپسی کیسے ہونی چاہیے، کتنے افراد ہونے چاہیے، وغیرہ ذالک۔ پہلی فصل، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے جمعرات کے دن غزوہ تبوک میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ نکلے جمعرات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اور پسند کرتے تھے کہ جمعرات کو نکلے، اس لیے کہ ایک تو جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، ویسے تو اللہ کے سامنے ہیں اعمال، لیکن اس دن خاص طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جہاد میں کوئی شخص ہو، اس کے اعمال پیش کیے جائیں تو نور علی نور ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ خمیس نکلے خمس سے، تو جہادی سفر یوم الخمیس جمعرات کو فرماتے تھے، خمس کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے کہ نیک فال نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال کو پسند کرتے تھے، نیک فالی کو پسند کرتے تھے۔ اور تیسری بات ہے کہ خمیس جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا نام تھا، کیونکہ لشکر کے 5 حصے ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے جو ہے وہ مقدمۃ الجیش، اگلا حصہ، ایک ہے ساقۃ الجیش، پچھلا حصہ، ایک ہے قلب الجیش، درمیان میں، ایک ہے میمنۃ الجیش، دائیں طرف، ایک ہے میسرۃ الجیش، بائیں طرف۔ یہ 5 حصے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا نا، تو خیبر والوں نے کیا کہا کہ محمد والخمیس، کہ محمد اور اس کا لشکر آ گیا۔ سمجھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں ایک سفر فرمایا شام کی طرف، جو مکمل نہ ہو سکتا، درمیان میں ہی واپس آئے۔ پھر دوسرا سفر فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ پھر تیسرا سفر فرمایا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال تھی، طائف کی طرف۔ پہلے 2 سفر تو تجارتی تھے، خاص کر 25 سال والا سفر دوسرا۔ یہ تیسرا سفر تھا طائف کی طرف، جو دعوتی سفر تھا، اور ساتھ اپنے صحابہ کے لیے جو اسلام لائے تھے لوگ، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ بھی تلاش کرنی تھی، ٹھیک ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فرمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ 5واں سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر فرمایا 6 ہجری میں۔ 7واں سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 7 ہجری میں پھر عمرۃ القضاء کے موقع پر فرمایا، ٹھیک ہے۔ 6واں سفر ہو گیا نا۔ اور 7واں سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا فرمایا۔ یہ 7 اسفار ہیں جہاد کے علاوہ، باقی جو اسفار کی ہیں وہ جہاد کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ 27 غزوات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفی شرکت فرمائی،
اور سارے کے سارے سوائے ایک ہی سب جزیرہ عرب میں تھے۔ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ سفر جزیرہ عرب سے باہر تھا، باقی سارے اسفار جو ہے وہ جزیرہ عرب کے اندر سمجھ آ گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں اگر لوگ جانتے کہ اکیلے میں کیا ہے جو میں جانتا ہوں تو کوئی بھی سوار سفر نہ کرتا رات کو اکیلے، یعنی اکیلے سفر کرنا کتنا خطرناک ہے جتنا میں جانتا ہوں، اگر لوگ اور جانتے ہوتے تو کبھی سفر نہ کرتے، خاص کر وہ زمانے کی بات کہ اکیلا سفر بہت خطرناک ہوتا تھا، سفر پر امن نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، رات کو خاص کر اکیلا سفر کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہو جائے کوئی مدد کے لیے نہیں، سمجھ آ، کوئی حملہ کرے، ٹھیک ہے، کچھ ہو جائے کوئی پیچھے خبر پہنچانے کے لیے نہیں، حتیٰ کہ مر جائے کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں، کوئی دفنانے والا بھی نہیں، تو اس لیے اکیلے سفر کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ساتھ ہوتے فرشتے ایسی جماعت کے جس میں کتا ہو اور گھنٹی ہو، یعنی جو قافلہ جو جماعت جس میں کتا ہو یا گھنٹی تو فرشتے نہیں، ان رحمت کے فرشتے ساتھ نہیں ہوتے، تو مراد یہاں پر شوقیہ کتا ہے، اگر کوئی حفاظت وغیرہ کے لیے ہو یا شکاری کتا ہو تو اس کو رکھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھنٹی یہ شیطان کے باجے ہیں، تو یہ جو ہے نا شیطان کے باجے ہیں، انہیں نہیں لگانے چاہیے، انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی۔ اگلی روایت میں ہے ابو البشیر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بعد اسفان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا کہ نہ چھوڑ دیا جائے کسی بھی اونٹ کے گردن میں ہار من وتر تاند کا، یعنی کمان کے تاند، یا کہا کہ ہار صرف ہار کہا مگر اس کو کاٹ دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ کسی بھی اونٹ کے گردن میں جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، ہار نہیں ہونا چاہیے، جو تیر کمان کے تاند نہیں ہوتی اس سے، یا ویسے صرف ہار کا کہا، لیکن اس ہار سے مراد وہ ہار ہے جس میں گھنٹی آواز وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کوئی اور پٹا جو ہے نا جو زمانہ جاہلیت میں ڈالتے تھے، اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا ہار نہ ہو تو یا کوئی شرکی عقیدہ ہو زمانہ جاہلیت والا تو پھر پٹا وغیرہ ڈال سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرو ارزانی میں یعنی سبزے میں تو اونٹوں کو اس کا حق دے دو زمین میں سے، اور جب تم سفر کرو قاصالے میں تو ان پر جلدی کیا کرو، اور جب تم رات کو پڑاؤ ڈالو آخری حصے میں تو راستے سے بچو، بے شک وہ راستے ہوتے ہیں جانوروں کے اور زہریلی چیزوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں رات کو۔ اور ایک روایت میں کہ جب تم سفر کرو قاصالے میں تو جلدی کرو ان کے ساتھ، اس چھوڑ دو اس حال میں کہ ان کے اندر بودا کیا ہو باقی ہو۔ فرمایا کہ جب تم سبزے میں سفر کرو تو اونٹوں کو حق دو زمین میں سے، یعنی سبزہ ہو تو اونٹوں کو چھوڑ دو، سبزے میں چھوڑ دو، ذرا کچھ دیر توقف کر لو، اونٹ چڑھ لو، اس کے بعد روانہ ہو جاؤ آگے۔ اور اگر قحط ہو وہ نہ ہو کیا نام ہے سبزہ نہ ہو تو جلدی سفر کیا کر، جلدی سفر کر تاکہ بھوک نہ لگے، تھک نہ جائے۔ اور رات کو تعریس کہتے ہیں، تعریس الرست التعریس کہتے ہیں آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالنا۔ جب تم رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالو تو راستوں میں پڑاؤ مت ڈالو، راستوں سے بچو، وہاں پہ جانور گزرتے ہیں اور زہریلی چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ گزرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو راستے میں پڑاؤ مت ڈالو۔ ایک روایت میں کہ جب تم سفر کرو قحط سالی میں تو جلدی کرو جب تک ان کے اندر بودا کیا ہے نقیہ، بودا کیا ہے باقی، یعنی اتنا بھی ان کو مت تھکاؤ کہ ان کا برا حال ہو جائے اور جانور جو ہے نا ادھر ادھر گھیرنے لگ جائے۔ اگلی روایت میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دریا اسنا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک سفر میں ایک شخص ان کے پاس آیا سواری پر،
تو وہ سواری کو دائیں اور بائیں جانب پھیرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اضافی سواری ہو تو اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس اضافی توشہ ہو اسے دے دے جس کے پاس توشہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر اور کئی قسم کے اعمال کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہم میں سے اضافی مال میں۔ یعنی ایک شخص آیا، وہ سواری کو ادھر ادھر پھیرنے لگا، یضرب بعض جماعت میں ایسے یصرف ادھر ادھر، یعنی گویا کہ وہ تھک چکا تھا یا سواری بہت تھک چکی تھی، ادھر ادھر گر رہی تھی، تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور مدد کے لیے کوئی تعاون کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ جس کے پاس اضافی سواری ہو تو اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس اضافی توشہ ہو مال ہو اسے دے دے جس کے پاس توشہ مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کے پاس اضافی پیسے ہیں طالب علم میں آپس میں، کسی کے پاس نہیں ہے، جیب خرچ کس کے پاس ہے تو اس کو دے دے جس کے پاس نہیں۔ اس حدیث پر عمل کریں گے، اس حدیث کی فضیلت میں داخل ہوں۔ اگلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تم میں سے کسی کو روکتا ہے اس کی نیند سے، اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے، جب کوئی پوری کر لے اپنی حاجت من وجہ ہی اپنی اس طرف سے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے اپنے گھر والوں کی طرف۔ یعنی سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ اگرچہ آج کل سہولیات، ایسی سہولیات ہیں عام بندے کو حاصل ہے جو پہلے زمانے میں بادشاہ کو بھی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ گاڑی تھی پہلے تو بادشاہ بھی جانوروں پر سواری کرتا تھا، گاڑی میں اے سی لگا ہوا تھا، جہاز تھا، تو جو سہولیات آج ہیں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی سفر میں جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، چاہے آج کل کی انہیں مشقت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ عذاب کا ٹکڑا ہے، جب کوئی جلدی مکمل کرے تو پھر جلدی آئے۔ لیکن یہ غیر واجب سفر، اگر واجب سفر ہے تو اس کے لیے نہیں، حج کا سفر ہے، طلب علم کا سفر ہے، تو اس کو جتنا لمبا کر سکتے ہو لمبا کرنا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جان نہیں چھوڑانی چاہیے کہ میں جلدی جلدی متفرق کر کے پڑھ لوں، بس جب بڑا عرصہ ہے 8 سال نہیں 10 سال لگاؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جاتا تھا اہل بیت کے بچوں کے ساتھ۔ تو فرماتے ایک دفعہ سفر سے آئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بٹھایا اپنے آگے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹوں میں سے ایک کو لایا گیا تو اس کو پیچھے بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم داخل ہو گئے اس حال میں کہ ہم 3 لوگ تھے، ایک جانور تھا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے نا تو بچوں کے ساتھ استقبال کیا جاتا تھا، بچوں کو باہر نکالا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بچوں کو بٹھاتے تھے۔ تو عبداللہ بن جعفر جو جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، چھوٹے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی تھے جعفر، ان کے صاحبزادے تھے عبداللہ بن جعفر۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے نکالا گیا، لے جایا گیا، تو سب سے پہلے میں گیا تو مجھے سواری پر بیٹھایا اپنے آگے، پھر حسن حسین رضی اللہ عنہ اس میں ایک آئے اس کو پیچھے بیٹھایا، یہی نہیں کہ مجھے پیچھے کیا اس کو آگے کیا، نہیں، بس اس کو پیچھے بیٹھا، مجھے آگے بیٹھایا ہوا تھا۔ سمجھ آ گئی۔ اگلی روایت میں ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ وہ ابو طلحہ دونوں رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ اگلی بات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس رات کو، اور نہیں داخل ہوتے تھے مگر صبح کے وقت یا شام کے وقت، یعنی رات کے وقت گھر میں داخل نہیں ہوتے، صبح کے وقت آتے تھے یا شام کے وقت آتے تھے۔ اچھا اگلی روایت پہ دیکھیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنے عدم موجودگی کو لمبا کرے، سفر کو لمبا کرے، تو نہ آئے اپنے گھر والوں کے پاس رات کو۔ اچھا یہاں پر ہے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا کہ رات کو گھر نہ آئے سفر سے، اور خود بھی نہیں آتے تھے، لیکن اگلی روایت میں آگے ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ رات کے اول حصے میں آیا کرو،
گھر میں اول حصے میں، یہاں پر فرمایا کہ رات کو نہ آؤ، تو بظاہر تو کیا ہے، تعارض ہے۔ تو تطبیق اس طرح ہے اس دونوں قسم کی روایات میں کہ اگر تو سفر کیا ہے، لمبا ہے، لمبے سفر کے بعد آنا ہے، پھر رات کو نہیں آنا چاہیے، سمجھ آ گئی؟ اور اگر سفر کیا لمبا نہ ہو، قریب سفر ہو، پھر رات کے پہلے حصے میں آنا چاہیے، سمجھ آ گئی؟ رات کو اگر سفر لمبا تو کیوں نہیں آنا چاہیے؟ تو اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث میں فرمایا، ذرا دیکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو داخل ہو جائے تو نہ داخل ہو، فرمایا کہ جب تم داخل ہو جائے رات کو تو نہ داخل ہو جائے تم اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جس کا شوہر غائب ہے وہ جو ہے نا زیر ناف بال صاف کرے، لوہا استعمال کرے، حدید استعمال کرے، اور جو پراگندہ بالوں والی ہے وہ کنگھی کر لے۔ یعنی اس لیے میں نے فرمایا کہ رات کو نہ آئے، سفر لمبا ہو، تاکہ اگر رات کو اچانک آئیں گے تو ادھر جنگل بنا ہوگا تو پھر جو ہے نا یہ مناسب نہیں، تو اس لیے پہلے سے اطلاع ہو جلدی آنے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ کیا کر لیں، زیر ناف بال استعمال کر، اور کنگھی شنگھی نہ کوئی تو کنگھی شنگھی کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ داخل ہو اس حال میں کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو بلا ہے، یہ تو کوئی بلا چڑیل ہے، تو آپ جو ہے نا گھر سے باہر بھاگنے پر کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ تو اس لیے اچانک نہیں جانا چاہیے، رات کو نہ جائے تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ میک اپ شیک اپ کرنا ہو اور جو ہے نا فیشل وغیرہ کرنا ہو تو وہ کر لیں، تیاری کر لیں شوہر کے لیے، پھر داخل ہونا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ داخل ہوتے تو اونٹ یا گائے ذبح کرتے تھے، اپنے اس کو تقسیم کرتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تھے سفر سے مگر دن کے وقت، چاش کے وقت، دن کو چاش کے وقت جب آتے تو پہلے مسجد میں جاتے، وہاں پر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر وہاں پہ بیٹھ جاتے لوگوں کے لیے، یعنی چاش کے وقت آتے تھے، رات کو نہیں آتے تھے، مسجد میں بیٹھ گئے تاکہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے کہ مسافر آئے ہیں سفر سے، تیاری کر لیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک سفر میں، جب مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اس میں 2 رکعت پڑھ لو۔ جب کوئی مسجد سفر سے آ جائے تو بہتر ہے کہ مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور اس کے بعد گھر میں کیا ہو جائے، داخل ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ دوسری فصل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ برکت ڈالے میرے امت کے لیے اس کے صبح کے اوقات میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سریہ یا جیش لشکر بھیجتے تھے تو ان کو بھیجتے تھے دن کے شروع میں۔ اور سخر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ تاجر تھے، تو اپنی تجارت سفر کو بھیجتے تھے وہ دن کے شروع میں، تو فاسرا وہ مالدار ہو گئے اور ان کا مال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میرے امت کے لیے برکت ڈال دیجیے صبح کے اوقات، ایسا ہی ہے صبح کے اوقات میں بڑی برکت ہوتی ہے، بس خاص کر سفر کریں گے نا، سفر میں بڑی برکات، بہت زیادہ برکات۔ تو کوئی بھی لشکر بھیجتے تھے تو صبح کے اوقات، اور سخر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تاجر تھے، وہ بھی جب تجارتی قافلہ بھیجتے تھے اپنا تو صبح کے اوقات میں بھیجتے تھے، تو ان کی تجارت میں بہت زیادہ برکت آئی تھی، مال بہت زیادہ کثیر ہو گیا تھا۔ اگلی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازم پکڑو رات کے پہلے حصے، بے شک زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے رات کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو، صبح کے وقت کے لیے بھی دعا مانگی ہے اور رات کے وقت بھی سفر کا ابتدائی حصے میں۔ اس کا مطلب نہیں کہ دن کو نہیں سفر کرنا چاہیے، یہ دن کو بھی کرو اور ساتھ ساتھ جو رات کا ابتدائی حصہ ہے اس کو بھی ساتھ ملاؤ، دن کے سفر میں اس کو بھی سفر کرو۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ رات کو دھوپ نہیں ہوتی تو سفر انسان آسانی سے کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا پرسکون ہوتا ہے، ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، تو گھر میں داخل ہو جاتے ہیں
تو سکون بھی ہوتا ہے، اس طرح سفر میں آسانی ہو جاتی ہے۔ روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوار شیطان ہے، ایک شیطان، اور دو سوار دو شیطان ہیں، اور 3 لوگ جماعت ہے۔ فرمایا ایک شخص کوئی سفر کرتے تو ایک شیطان، 2 لوگ سفر کرتے ہیں تو 2 شیطان، اور 3 لوگ ہوں تو جماعت۔ یعنی اکیلے یا 2 بندوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم 3 بندے ہوں۔ 3 بندے ہوئے تو جماعت مکمل ہوگی، امام آگے، پیچھے صف بن رہی ہے مکمل، سمجھ آ گئی۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص چلا گیا کسی کام کے لیے، لکڑی وغیرہ جمع کرنے کے لیے، کوئی اور کام کے لیے، تو 2 بندے ہوں ایک دوسرے کے لیے تسلی کے سامان۔ اگر ایک لیٹ ہو جائے، کہیں چلا جائے، تو ایک اس کو دیکھنے کے لیے جائے، تب بھی یہاں پر ایک بندہ رہتا ہے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ کم سے کم 3 بندے ہیں۔ تو لیکن اس زمانے میں سفر پرامن نہیں تھا، لیکن آج کل بھی اگرچہ پرامن ہے، لیکن اس حدیث پر عمل کریں گے تو برکت ہوگی۔ اگلی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 لوگ ہو سفر میں تو ان کو چاہیے کہ ان میں سے ایک کو امیر بنائیں، ان میں سے ایک کو امیر بنانا چاہیے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ساتھی 4 ہیں، اور بہترین سریہ 400 بندوں والا ہے، اور بہترین جیش لشکر 4000 بندوں والا ہے، اور نئی مغلوب ہوتے 12000 لوگ قلت کی وجہ سے۔ فرمایا بہترین ساتھی کتنے ہیں؟ صحابہ، صاحب کے جمع 4، اور بہترین سریہ وہ ہے جو 400 بندوں پر مشتمل، 400 بندوں تک جو ہے نا وہ سریہ کہلاتا ہے۔ اگر پھر 400 سے اوپر ہو جائے لوگ تو پھر وہ جیش کہلاتا ہے، اس کو پھر جیش کہتے ہیں۔ تو پھر فرمایا جیش وہ ہے جو 4000 بہترین 4000 بندے۔ اگر 12000 لوگ جمع ہو جائے، مسلمان جمع ہو جائے، تو وہ قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے۔ یعنی 12000 گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آج کل مسلمانوں کی افواج لاکھوں میں، لیکن پھر بھی مغلوب ہیں۔ کیوں؟ جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو جو بہادری تھی، جو برکت تھی، وہ ہم سے کیا ہو گئی؟ اٹھ کے ختم ہو گئی، بزدلی ہمارے اندر آ گئی جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہتے تھے سفر میں، اور کمزور کو ہانکتے تھے اور اپنے پیچھے بٹھاتے تھے، اور ان کے لیے، قافلے والوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہتے، جو کمزور ہوتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اس کو ہانکتے تھے، اپنے پیچھے بٹھاتے تھے، اس کو ردیف بناتے تھے، اور قافلے والوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ اگلی روایت میں ہے ابو ثعلبہ الخشنی کہتے ہیں کہ لوگ جب اترتے تھے نا کسی بھی جگہ پر تو منتشر ہو جاتے تھے گھاٹیوں میں اور وادیوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ منتشر ہونا ان گھاٹیوں میں اور وادیوں میں سوائے اس کے لیے یہ شیطانی عمل ہے۔ پھر فرماتے اس کی بات نہیں ہوتے تھے کسی بھی جگہ پر مگر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان پر کوئی کپڑا، ایک کپڑا پھیلایا جاتا تو وہ سب کو شامل ہو جاتا۔ یعنی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جب اترتے تھے نا سفر تو ادھر ادھر جیسے عادت ہوتی ہے، ادھر ادھر گھاٹیوں میں وادیوں میں منتشر ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا منتشر ہونا یہ شیطان کا کام ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اور پھر وہ دشمن کو تم پر اکسائیں اور تمہیں منتشر 2 3 4 بندوں کو پائے اور تمہیں قتل کرے۔ اگر تم 2 3 4 ہوں گے نا تو دشمن آسانی سے تمہیں کیا کر لے گا؟ پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا۔ اگر تم ایک جگہ پر ہو تو پھر دشمن ایسا نہیں کر سکے، پھر تو تمہاری قوت کیا ہوگی؟ جمع ہوگی۔ تو فرماتے اس کے بعد میں صحابہ اس طرح اترتے، کہیں پہ جب اترتے تھے اس طرح بالکل ایک ساتھ ہوتے تھے کہ اگر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا جاتا تو سب کو شامل ہو جاتا، بالکل پاس پہ رہتے تھے۔ اگلی روایت میں ہے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تھے بدر والے دن، ایک اونٹ پر 3 بندے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی یعنی اترنے کی، تو وہ دونوں کہتے تھے کہ ہم چلتے ہیں آپ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہ تو تم زیادہ طاقتور ہو مجھ سے، اور نہ میں تم سے زیادہ اجر سے بے نیاز ہوں۔ جنگ بدر میں 313 بندے تھے اور 70 گھوڑے تھے، تو ایک گھوڑے پر 3 لوگ تھے، باری باری اس پر سفر کرتے۔ ایک کی باری آئی وہ بیٹھ گیا، باقی نے لکیر پکڑ لی۔ مثلا 1 کلومیٹر وہ چلتا رہا مثال کے طور پر، پھر وہ اترا، پھر دوسرا سوار ہو گیا، 1 کلومیٹر وہ چلتا رہا، پھر وہ اترا، پھر تیسرا سوار 1 کلومیٹر وہ چلتا رہا، پھر وہ اترا، پھر پہلے آ گیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے نا پھر اترنے کی باری آتی تو انہیں دونوں حضرات عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ چلتے رہیں، بس ہم آپ کی طرف سے چلتے ہیں، آپ کی طرف سے چل رہے ہیں نا، تو آپ سواری پر ہی سوار ہو کر چلتے رہیں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں تم سے زیادہ اجر سے بے نیاز ہوں، مجھے طاقت بھی ہے اور میں اجر بھی کیا کرتا ہوں چاہتا ہوں، پیدل چلنے میں اجر زیادہ ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے وہ اجر ثواب مل جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے فرمایا کہ تم مت بناؤ اپنے جانوروں کی پشتوں کو ممبر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے سوائے اس کے تمہارے لیے ان کو تابع کیا ہے تاکہ تمہیں پہنچائیں ایسے شہر کی طرف کہ نہیں تم پہنچنے والے تھے اس کی طرف مگر جانوں کو مشقت میں ڈال کر، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی بس تم اسی پر اپنی حاجات کو پورا کر لو۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ تم مت بناؤ اپنے جانوروں کے پشتوں کو کیا ممبر۔ کیا مطلب؟ کہ تم جانوروں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر خطبے دینے لگ جاؤ، واعظ و نصیحت کرنے لگ جاؤ، لمبی لمبی تقریر کرنے لگ جاؤ، تو اس سے کیا ہوگا؟ جانور کو تکلیف ہوگی۔ تو جانور کو ممبر مت بنا، اس طرح کرنا ہے تو پھر اتر کے کریں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ہجری میں مقام کے اس میں مقام عرفات کے مقام میں فرمایا، سواری پر سوار تھے خطبہ فرمایا، لیکن وہ ضرورت تھی، لوگ زیادہ تھے، سب کو نظر آتے، آواز پہنچانی تھی۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آواز پہنچا رہے تھے لیکن پھر بھی سب کو آنا ضروری تھا، سب کو اکٹھا، تو ضرورت کے موقع پر بہت کم، لیکن عام حالات میں جانوروں کی پشتوں کو جو ہے نا وہ ممبر نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اس پر تم جو کرنا کر، زمین کو تکلیف نہیں ہوتی اگر تم اس پہ کھڑے رہو، بیٹھے رہو، سفر کرو، لیکن جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب ہم اترتے ہوتے تو نئی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کجاوے کھولتے، یعنی جب کسی جگہ پر ہم اترتے نا تو نفل نماز کوئی بھی نماز ہم نہیں پڑھتے تھے جب تک ہم جانوروں کے اوپر سے کجاوے نہ کھولتے، یعنی کجاوے کھول کر جانور کو سکون ہو، ٹھیک ہے، جانور نے چرنا ہے، بیٹھنا ہے، آرام کرنا ہے، وہ کر لیں، اس کے بعد یہ نہیں کہ ہم پہلے نماز پڑھیں اس کے بعد پھر کجاوا کھول کے سامان وغیرہ اتارے، نہیں، ایسا نہیں کریں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ دریا اصلاح کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس گدھا تھا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیں، اور وہ شخص سواری سے پیچھے ہٹ گیا، سواری پر بیٹھا ہوا تھا، پیچھے ہٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ زیادہ حقدار ہیں اپنی سواری کے جو اگلی جانب ہے اس کے، الا یہ کہ آپ مجھے اس کا حقدار بنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس کا حقدار بنا دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، یعنی ایک شخص سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بیٹھ جائیں، اور وہ خود پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جانور کی جو اگلی سائڈ ہے
اس کے حقدار آپ ہیں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں، ہاں اگر آپ مجھے حقدار بنے پھر. انہوں نے کہا میں نے آپ کو حقدار بنا دیا ہے، آپ کو حق دے دی، آپ بیٹھ جائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. تو اس طرح فرنٹ سیٹ میں کسی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ اس کی اجازت سے بیٹھنا چاہیے. اگلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اونٹ شیطان کے ہوتے ہیں اور کچھ گھر شیطان کے ہوتے ہیں. بہرحال شیطان کی اونٹ جو ہے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے عمدہ اونٹوں کے ساتھ نکلتا ہے، ان کو فربہ کیا ہوتا ہے، نہیں اس پر سوار ہوتا کسی پر، اور پھر اپنے کسی بھائی کے پاس سے گزرتا ہے، وہ اس حال میں قدن قطع کہ وہ چلتے چلتے تھک گیا، اس کو سوار نہیں کرتا. اور شیاطین کے گھر جن کو میں نہیں دیکھا. سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہ میرا خیال کہ میں نے دیکھا ہے، نہیں ہے میرا خیال مگر یہ پنجرے، ٹھیک ہے، کہ جن کو لوگ جن پر پردہ ڈالتے ہیں دباج ریشم کا. فرمایا کچھ اونٹ شیطان کے ہوتے ہیں، کچھ گھر شیطان کے. اونٹ شیطان کے کون سے؟ کسی کے پاس عمدہ قسم کی اونٹ ہے، ان کو فربہ موٹا کیا ہوا ہے، باہر نکال کے لے کے جا رہا اپنے ادھر ادھر، خود بھی نہیں سوار ہوتا، کسی اور کو بھی سوار نہیں کرتا. راستے میں دیکھتا ہے ایک شخص تھک چکا ہے، سواری اس کی تھک چکی ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، لیکن اس پر نہیں بیٹھاتا. تو فرمائے اونٹ شیطان کے، جب انسان کے کام نہ آئے تو شیطان کے کام ہی آئیں گے. پھر انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے کام نہیں ہے تو اور کس کے کام آئیں گے پھر. اور فرمایا کہ کچھ گھر شیطان کے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ نہیں دیکھے. سعید بن ابی ہند رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پنجرے ہیں جن پر جو لوگ پردہ ڈالتے ہیں، کس کے؟ ریشم. یہ مراد پنجروں سے مراد ان کی مراد کجاوے، ایسے کجاوے جن پر کیا ہو؟ ریشمی کپڑا. تو فرمایا کہ یہ شیطان کے گھر ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں نمو نمائش آتی ہے، ذبائش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اگلی روایت میں ہے سہل بن معاذ اپنے والد معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جہاد میں، تو لوگوں نے راستوں کو تنگ کر دیا اور راستوں کو کاٹ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دینے والے کو بھیجا کہ وہ آواز کرے لوگوں میں کہ جو راستے کو تنگ کرے یا راستے کو کاٹ دے تو اس کا جہاد نہیں ہے. یعنی ایک جہاد میں ہم تھے تو لوگوں نے راستوں کو تنگ کر دیا، راستوں کو کاٹ دیا، گزرنے والوں کے لیے تنگی پیدا ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے راستے کو تنگ کیا اس کا جہاد قبول نہیں. جہاد کتنا عظیم عمل ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دے. کسی کو تکلیف، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی مسلمان کے دل کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے. اس پر تکلیف نہیں دینے چاہیے، چاہے جہاد کا سفر کیوں نہ ہو. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین وقت جب کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ جس میں داخل ہو، جب وہ سفر میں آ جائے تو وہ رات کا پہلا حصہ ہے. یعنی رات کی ابتدائی حصے میں داخل ہونا چاہیے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا اگر سفر لمبا نہ ہو تو ابتدائی حصے میں داخل ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی جا کر آرام کر لے سکون سے اور گھر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو. اگر لیٹ داخل ہوگا تو اس کو تو ویسے بھی اس کو بھی یہ بھی مشقت میں ہے، گھر والوں کو بھی مشقت میں ڈالے گا، ان کو نیند سے اٹھائے گا. اور وہ کہے گا رات کا 2 بجے جی کھانا بناؤ، جی چائے بناؤ، جی قہوہ بناؤ، تو یہ کرو وہ کرو، نیند سے اٹھائے گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تیسری فصل ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں ہوتے اور رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالتے تو اپنی دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے، اور جب صبح سے تھوڑی دیر پہلے پڑاؤ ڈالتے تھے تو اپنا بایاں بازو کھڑا کرتے اس پر وضع رأس والا اور اپنا سر رکھتے اپنے ہتھیلی پر. یعنی جب رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالتے تھے، اگر صبح میں کچھ وقت زیادہ ہوتا تھا
پھر تو دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، سوتے تھے۔ اگر ٹائم تھوڑا ہوتا تھا پھر کیا کرتے تھے، اپنا دائیں بازو کھڑا کر کے ہتھیلی میں ایسے یوں ہاتھ رکھتے تھے تاکہ گہری نیند نہ آئے اور نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ اس وجہ سے پھر اس طرح جو ہے نا وہ کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ایک لشکر میں، تو اتفاق سے وہ جمعے کا دن تھا، تو وہ ان کے ساتھی تو صبح کے وقت نکلے اور وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں، پھر ان سے مل لوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا کس چیز نے آپ کو روکا کہ اب تم صبح نکلو اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، پھر ان کو میں مل لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خرچ کر لو جو کچھ زمین میں ہے سارا، تب بھی تم ان لوگوں کی فضیلت کو نہیں پا سکتے جو صبح نکلے ہیں، ان کے صبح نکلنے کے صبح کی فضیلت کو بھی تم نہیں پاتے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی، یہ 8 ہجری کی بات ہے، غزوہ مؤتہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اور ان کا امیر بنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر امیر ہوں گے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر امیر ہوں گے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ یہ ہلکا سا اشارہ تھا کہ یہ لوگ شہید ہوں گے غزوہ مؤتہ میں۔ تو یہ فرماتے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہ جمعے کا دن تھا، باقی میرے ساتھی نکل گئے جہاد کے لیے، تو میں نے کہا میں جمعہ پڑھ کے نکل لوں گا، مل لوں گا راستے میں، سمجھ آ گئی؟ تو جمعہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تم کیوں نہیں نکلے صبح؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ سے جمعہ پڑھ لوں، ہو سکتا ہے کہ دل میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو، اور آخری جمعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں گا پھر نکل جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ خرچ کر لو نا، پھر بھی تم ان کی صبح تک نہیں پہنچ سکتے، جو صبح لوگ نکلے ان کی فضیلت تک تم، ثواب تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تھوڑا سا کیا ہے، وقت کا فاصلہ ہے، لیکن اگر تم سب کچھ فرمایا زمین میں جتنا سونا ہے، جتنے چاندی ہے، جتنے جواہر موتیاں ہیں، جتنے خزانے ہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو، پھر بھی تم ان کی فضیلت نہیں پا سکتے۔ اب یہ جو ساتھی غیر حاضر ہے تمہارے المشکات کی کلاس میں، ٹھیک ہے، دیکھو گھنٹہ پورا ہونے لگا، کتنی حدیث پڑھی گئی، ساری زندگی اگر یہ خرچ کریں نا، ساری زندگی خرچ کریں، پھر بھی یہ جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، اس کو نہیں پا سکتے۔ سمجھتے نہیں اس کی فضیلت کو، اللہ کے بندو، رسول اللہ کے حدیث ہے، یہ کوئی معمولی کلاس ہے، کوئی معمولی بات ہے جی۔ اگلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نئی فرشتے ساتھ ہوتے ہیں ایسی جماعت کے جس میں کیا ہو، کھال ہو، کس کی؟ چیتا جو ہے، چیتے کی کال ہو، اس کی چیتے کی کال سے مراد ہے کہ جس پر یعنی کجاوب میں یا سواری پر اس کو رکھ کے نا، ڈال کے اس پر سواری کی جائے، ٹھیک ہے نا، سواری کے اوپر رکھ کے کجاوے میں وغیرہ ذالک۔ تو یہ اس میں چونکہ قسم کا تکبر آتا ہے انسان، سمجھ آ گئی، اس لیے اس سے منع فرمایا کہ اس طرح جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، کہ چیتا ہے اس کی کھال پہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں اور بھی بہت مہنگی ہو سکتی ہے، کیونکہ نایاب ہوتی ہے نا، عام تو نہیں، جس طرح گائے ذبح ہوتی ہے اس کی کھال عام ملتی ہے، پھر عام تو نہیں ملتی نا، بہت کم ملتی ہے، تو اس لیے دل میں تکبر آ سکتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے، تو فرمایا جو ان میں سے آگے نکلے خدمت کے ساتھ تو نہیں اس سے آگے نکل سکتے لوگ کسی بھی عمل کے ساتھ سوائے شہادت کے۔ فرمایا کہ قوم کا سردار ان کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سردار بنایا جائے
تو پھر اس کو چودراہٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کو تو خدمت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، گویا کہ ان کا خادم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ امر چلائے، حکم چلائے، یہ کرو وہ کرو، نہیں، بلکہ ایسا کرنا ان کی خدمت کرنی چاہیے، ایسے خدمت۔ اور فرمایا کہ جو خدمت میں آگے نکلے نا، ساتھیوں کے ساتھ ہو، ادھر آپ بھی ساتھی آپس میں، تو جو خدمت میں آگے نکلے تو کوئی بھی شخص سوائے شہادت کے اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یعنی جو فضیلت انسان کو حاصل ہوتی ہے، جو درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے خدمت کی وجہ سے، وہ درجہ سوائے شہادت کے اور کسی بھی عمل کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھیوں کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی جوتی سیدھی کرنا، ٹھیک ہے، ساتھی کو سر میں درد ہو اس کا سر مالش کرنا، اس کو تکلیف بخار ہے اس کے ٹانگیں دبانا، اس کو دودھ لے کر آنا، اس کا سر دبانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ سوائے شہادت کے اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس عمل تک پہنچ سکے۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں آئی؟ وما علینا